السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان کی زندگی میں کیسے کیسے ظلم ڈھائے گئے، اور پھر ساری زندگی پریشان کرنے کے بعد ظالم یزید نے اپنی حکومت جمانے کے لیے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو بہلا پھسلا کر ان کے ذریعے حضرت حسن کو ایسا زہر دیا جس کے اثر سے ان کی آنتیں کٹ کٹ کر گرنے لگیں، اور پھر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد مانو بنو امیہ کے لوگ لڑنے لگے، تلواریں لے کر نکل آئے۔ قریب تھا کہ چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حسن کی قبر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں بنانے کے لیے مروان کے لوگوں سے لڑ جاتے، اور یہ لڑائی ایک جنگ میں بدل کر ہزاروں صحابہ کرام کی پاکیزہ خون بہانے کا سبب بنتی۔ لیکن ایک صحابی نے آ کر کیسے اس معاملے کو رفع دفع کیا، تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو سب کچھ بتائیں گے اور ساری باتوں کا خلاصہ کریں گے۔ ہزاروں کتابوں پڑھنے کے بعد اس کا نچوڑ آپ کو بتائیں گے۔ بس آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے آخر تک دیکھتے رہیے اور دیکھیے کہ کیسے ان ظالموں نے دنیا کی حکومت پانے کے لیے نبیوں کے رسول کے کلیجے کا تڑپا تڑپا کر شہید کر دیا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس دن زہر دیا گیا تھا وہ اسلامی تاریخ کا سب سے دردناک دن تھا۔ اس کی داستان سنا کر سخت سے سخت دل والا انسان بھی اپنے آنسو نہیں روک پاتا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی زندگی میں کئی بار زہر دیا گیا، لیکن اللہ نے حضرت حسن کی حفاظت فرمائی۔ لیکن جب تقدیر کا فیصلہ آ پہنچا اور اللہ نے بھی چاہا کہ اب میرے اس پیارے جنت کے پھول کو اتنی زیادہ تکلیفیں نہ دی جائیں، تو آخر میں وہ زہر اللہ کے حکم سے اثر کر گیا۔ حضرت حسن نے تو زہر دینے والے کا نام نہ بتایا، لیکن تاریخ لکھنے والوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی جادہ کو بہلا پھسلا کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا زہر دے کہ وہ دوبارہ اٹھ نہ سکے۔ یزید نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی سے کہا، اگر تم اپنے شوہر کو زہر دے کر مار ڈالو گی تو میں خود تم سے شادی کر لوں گا اور تمہیں محل کی رانی بنا کر رکھوں گا۔ یزید بہت دنوں سے اس سازش میں لگا ہوا تھا کہ وہ کسی طرح اپنے راستے سے حضرت حسن کو اور حسین کو ہٹا دے، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں نے ان دونوں کو راستے سے ہٹا دیا تو اگلی حکومت کا بادشاہ تو میں خود بنوں گا۔ جب یزید نے حضرت حسن کی بیوی سے ایسی باتیں کہیں تو اس نے لالچ میں آ کر حضرت حسن کو کئی بار زہر دیا، لیکن اس زہر کا ان پر کوئی اثر نہ ہوا۔ آخر میں جادہ بیوی نے ایک ہیرے کو بہت اچھی طرح پیس کر اس میں پانی ملا دیا اور پھر وہ پانی اس گھڑے میں ڈال دیا جس میں حضرت حسن رات میں اٹھ کر پانی پیا کرتے تھے۔ سن 50 ہجری 27 صفر کی رات حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سو رہے تھے کہ تب اپنی بہن حضرت زینب کو پکار کر بلایا۔ حضرت زینب اس وقت مصلی پر بیٹھی اللہ کی عبادت کر رہی تھی۔ بڑے بھائی کی آواز سن کر جلدی سے پاس پہنچی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، میری پیاری بہن زینب، میں نے ابھی ایک بڑا عجیب سا خواب دیکھا ہے، میں وہ تمہیں بتانا چاہتا ہوں۔ حضرت زینب نے کہا، جی بھائی فرمائیے۔ تو حضرت حسن نے بتایا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میرے نانا جان حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضرت علی اور میری امی حضرت فاطمہ، یہ سبھی لوگ مجھے جنت کی سیر کرا رہے ہیں۔ میں نے اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ اے میرے نانا جان، آپ کے جانے کے بعد مدینہ میں مجھے اور میرے بھائی کو بہت ستایا گیا، میرے ماں باپ کو گالیاں دی گئی۔ تو اس پر نانا جان نے جواب دیا، اے
میرے پیارے بچے، پریشان نہ ہو، تم بہت ہی جلدی مجھ سے ملنے والے ہو۔ یہ بات جیسے ہی حضرت زینب نے سنی تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور سمجھ گئی کہ اب میرے بڑے بھائی حضرت حسن کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ امی حضرت فاطمہ اور والد حضرت علی نے تو بہت پہلے ہی ساتھ چھوڑ دیا تھا، اب اس معصوم بہن کا صرف ایک ہی سہارا تھا، اپنے دونوں بڑے بھائی حضرت حسن اور حضرت حسین۔ لیکن جب اپنے بھائی کی زبان سے ایسی بات سنی تو خود پر قابو نہ کر سکی اور آنکھوں سے بے قرار آنسو بہانے لگی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بہن مجھے پیاس لگ رہی ہے، تم جا کر میرے گھڑے سے میرے لیے پانی لے آؤ۔ حضرت زینب پانی بھرنے چلی گئی۔ اس بیچاری بہن کو خبر بھی نہیں تھی کہ جس چیز سے وہ ڈر رہی تھی آج وہی سب کچھ ہونے جا رہا ہے۔ بہن نے گھڑے سے پانی نکالا اور اپنے بھائی حضرت حسین کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ یہ وہی گھڑا تھا جس میں حضرت حسن کی بیوی نے زہر ملایا تھا۔ اب حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی وہ پانی پیا تو پہلے کچھ بھی محسوس نہیں ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد اچانک وہ پانی اندر ہی اندر آنتوں کو کاٹنے لگا اور پھر خون کی الٹیاں ہونی شروع ہو گئی۔ اس زہر کے اثر سے آنتیں کٹ کٹ کر باہر گرنے لگیں۔ یہ دیکھ کر حضرت زینب بہت ڈر گئی اور رونے لگی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ اس زہر نے حضرت حسن کی آنتوں کے 100 ٹکڑے کر دیے اور 3 دن تک انہیں خون کی الٹیاں آتی رہیں۔ زہر کے اثر سے چہرہ بالکل ہرا پڑ گیا۔ ان 3 دنوں میں حضرت حسن ایسی تکلیفوں سے گزر رہے تھے کہ اگر وہ تکلیفیں کسی پہاڑ پر بھی ڈالی جاتی تو شاید وہ پہاڑ بھی برداشت نہ کر پاتا، لیکن آج کوئی مدینہ میں آ کر دیکھ لے کہ حضور کا یہ پیارا سا نواسہ کیسے زہر میں تڑپ رہا ہے۔ کچھ لوگ تھے جو حضرت حسن کی ایسی پریشانیاں دیکھ کر خوش ہو رہے تھے، لیکن مدینہ میں ایسے لوگ بھی موجود تھے، ایک بڑی تعداد میں، جن کا رو رو کر برا حال ہو چکا تھا۔ حضرت زینب تو بیچاری اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو دیکھتی جاتی اور ایک خاموش فریاد کے ساتھ اللہ کے حضور ہتھیلیاں پھیلا کر دعائیں مانگتی تھی، میرے اللہ میرے بھائی کو ٹھیک کر دے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج مدینہ کے ایک کچے گھر میں زہر میں تڑپتا یہ انسان کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہستی ہے جسے آپ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے کندھوں پر بٹھا کر بازاروں میں گھماتے اور لوگوں سے کہتے، اے لوگو، یہ دونوں بچے میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جس نے انہیں تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ اے اللہ، جو بھی میرے حسن اور حسین سے محبت کرے آپ بھی اس سے محبت کرنا۔ لیکن آج مدینہ میں رسول کے اس نواسے کو زہر میں تڑپایا گیا کہ اس کا چہرہ ہرا پڑ گیا، آنتیں کٹ کٹ کر خون کی الٹیاں ہونے لگیں، ہر طرف کوہرام مچ گیا۔ لیکن شاید اب تقدیر کا بھی فیصلہ ہو چکا تھا اور اللہ نے بھی حکم دے دیا تھا کہ اے فرشتے، جا کر میرے جنت کے پھول حسن کو میرے پاس لے آؤ۔ ان ظالم لوگوں نے میرے پیارے رسول کے بچوں کو بہت تڑپایا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ اس گھڑے میں زہر کس نے ملایا، کیونکہ گھر میں باہر کا کوئی بندہ نہیں آ سکتا، لیکن حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو بھی اس بارے میں اپنی زبان سے کچھ نہ بتایا، یہاں تک کہ جیسے ہی ان کے چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خبر ہوئی تو وہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، بھائی جان، آپ صرف ایک بار اس کا نام بتا دو جس نے آپ کو زہر دیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھنے لگے، تم اس کے ساتھ کیا کرو گے؟ حضرت حسین نے جواب دیا، میں اسے قتل کروں گا۔ یہ سن کر حسن نے کہا، پھر تو میں کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، کیونکہ اگر زہر دینے والا وہ انسان نہ ہوا تو مرتے مرتے مجھ پر ایک بے گناہ کے قتل کا الزام آ جائے گا، اور اگر زہر دینے والا وہی انسان ہوا تو اللہ کے پاس جا کر میں خود ہی اس سے بدلہ لے لوں گا۔
3 دن بعد آخر وہ دن آیا جب حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی وفات بالکل قریب نظر آنے لگی تو اپنے چھوٹے بھائی حسین سے کہا، جاؤ میری نانی حضرت عائشہ سے پوچھو کہ کیا نواسۂ رسول اپنے نانا کے قدموں میں دفن ہونا چاہتا ہے، کیا آپ کی اجازت ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلدی سے حضرت عائشہ کے گھر پہنچے اور کہنے لگے، نانی جان، میرے بڑے بھائی حسن اپنی زندگی کی آخری سانسیں لے رہے ہیں اور اپنے نانا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن ہونا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی اجازت دیتی ہیں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی اپنے نواسے کی ایسی حالت سن کر بیٹھی رو رہی تھی۔ حضرت حسین کی یہ بات سنتے ہی جواب دیا، ہاں میری طرف سے پوری اجازت ہے۔ لیکن جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ کر اپنے بڑے بھائی حضرت حسن کو یہ بات بتائی تو وہ کہنے لگے، اے حسین، مجھے ڈر ہے کہ شاید میری نانی نے میری لاز میں مجھے اجازت دے دی ہے، اسی لیے جب میری وفات ہو جائے تو ایک بار پھر سے اجازت مانگنا، اگر اس وقت اجازت دے دے تو مجھے وہیں دفن کر دینا، ورنہ مجھے مسلمانوں کے قبرستان کے بیچ میری قبر بنانا۔ اے حسین، ایک بات کا خیال رکھنا کہ اگر نانا کے قدموں میں میری قبر بنتے ہوئے کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ ایسی حالات میں مجھے میری امی حضرت فاطمہ کے بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ آخر وہ وقت آیا کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور جان اللہ کے حوالے کر دی۔ وفات ہوتے ہی ہر طرف کوہرام مچ گیا، بازاروں اور شہروں سے سمٹ کر مدینہ آنے لگے اور ایسی بھیڑ جمع ہوئی کہ ایک راوی لکھتے ہیں کہ حضرت حسن کے جنازے میں اتنے لوگ تھے کہ اگر کوئی سوئی بھی پھینکی جاتی تو شاید وہ لوگ اس بڑی تعداد کی وجہ سے زمین پر ہی نہ گر پاتی۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غسل دے کر کفن پہنایا گیا اور پھر جنازہ تیار کر کے مسجد نبوی کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ ایک صحابی نے آگے بڑھ کر حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا اور پھر اسے لے کر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف چل دیے، لیکن جیسے ہی مروان کے لوگوں کو اس بات کی خبر ہوئی کہ حضرت حسن کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں دفن کیا جائے گا تو سبھی تلوار لے کر لڑنے آ گئے اور کہنے لگے، جب ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس جگہ پر دفن نہ ہونے دیا تو ہم حسن کو بھی اس جگہ پر دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ سن کر چھوٹے بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگے، تم لوگ ہوتے کون ہو میرے بھائی کو اس کے نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روکنے والے؟ یاد رکھنا، تم بیچ میں آئے تو میں ایک ایک کی گردن اڑا دوں گا۔ قریب تھا کہ مروان کے لوگ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں ایک جنگ چھڑ جاتی اور مدینہ پھر سے صحابہ اکرام کے پاکیزہ خون سے بھر جاتا، لیکن اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور کہنے لگے، اے لوگو، تم کیسے ظالم ہو کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نواسے کو بھی نانا کی بغل میں دفن نہیں ہونے دیتے؟ لیکن اس بات کا مروان لوگوں کے اوپر اثر نہ پڑا اور وہ تلواریں لے کر اپنی جگہ پر اڑ گئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ایسی حالات دیکھی تو حضرت حسین کو پاس بلا کر کہا، میرے پیارے بچے، کیا تمہیں اپنے بھائی حضرت حسن کی وہ وصیت یاد نہیں جو انہوں نے وفات کے وقت کہی تھی؟ اگر نانا کے بغل میں دفن ہونے پر کچھ لوگ مخالفت کریں تو لڑائی جھگڑا مت کرنا، بلکہ مجھے میری امی حضرت فاطمہ کی بغل میں لے جا کر دفن کر دینا۔ یہ بات سنتے ہی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا اور کہنے لگے، ٹھیک ہے، چلو جنت البقیع میں میری امی کے پاس قبر کھودو، آج اس جگہ میرے بھائی حسن کو دفن کیا جائے گا۔ سارے لوگ جلدی سے جنت البقیع پہنچے اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے قبر کھودی گئی۔ شام ہوتے ہوتے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امی حضرت فاطمہ کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ بھائیوں اور بہنوں، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کوئی ایسی ویسی وفات نہیں تھی، بلکہ اس کا اثر عالم اسلام پر ایسا پڑا کہ بنو ہاشم کی عورتوں نے 1 مہینے کا شوق منایا، بازار بند ہو گئے،
لوگوں نے کام دھندہ چھوڑ دیا اور حضرت حسن کی وفات کا غم ایسا تھا کہ سبھی اپنا غم بھول چکے تھے۔ جنازے کے بعد جب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد پہنچے تو دیکھا کہ لوگ بہت پریشان ہیں اور بیٹھے رو رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے لوگو، آج جی بھر کے رو لو، کیونکہ میرے پیارے رسول کا سب سے بڑا محبوب بچہ ہمیں چھوڑ کر جا چکا ہے۔ بھائیو اور بہنوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج آپ کو یہ واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس واقعے کو، اس ویڈیو کو آپ اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں، اور یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم۔